السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد، احسن الکلام کلام اللہ واحسن الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفسہ ونفخہ۔ وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَذِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ حضرات محترم، زکوٰۃ کے احکام و مسائل کافی دیر سے آپ کے سامنے بیان کیے جا رہے ہیں، اور الحمدللہ کوئی بھی درس اس طرح کا نہیں تھا یا کوئی بھی سبق اس طرح کا نہیں تھا جس کو دہرایا گیا ہو۔ روز ایک نیا سبق مجھے اور آپ کو سیکھنے کو ملتا۔ تو آج اس سبق کے بعد جو تفصیلاً زکوٰۃ کے مسائل بیان کیے گئے، جس میں زکوٰۃ ادا کرنے کا طریقہ بھی، زکوٰۃ کا نصاب بھی، اور فصل کی عشر بھی، ہر قسم کی چیز جو زکوٰۃ کے ضمن میں آتی ہے وہ آپ کے سامنے بیان کی گئی ہے۔ تو آخر میں شاید یہ درس نہ بنتا اگر ایک بھائی میرے سے یہ سوال نہ کرتے۔ تو ایک دوست نے سوال کیا تھا، نمازی ہیں، میرے خیال سے شاید آج نہیں ہے، تو انہوں نے میرے سے ایک سوال کیا تھا کہ اگر ہم کسی کو قرض دیتے ہیں کتنا بھی ہے، تو اگر وہ شخص تنگ دست ہے یا وہ قرض واپس نہیں کر سکتا، تو ہم کیا اس قرض کی رقم کو زکوٰۃ میں جمع کر دیں؟ تو میں نے اس وقت ان کو کہا کہ آپ کا مسئلہ کچھ نیا ہے، تو جو میری دانش کے مطابق ہے وہ یہ ہے کہ زکوٰۃ کا ایک الگ طریقہ ہے، تو یہ رقم ڈوبی ہوئی رقم ہے تو یہ زکوٰۃ میں ادا نہیں کی جائے گی۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ پھر بھی کسی سے مشورہ کر لیں۔ تو میں نے کہا ٹھیک ہے، کیونکہ ان کی بات کوئی غلط نہیں تھی کہ آپ دوبارہ کسی سے پوچھ لیں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، میں پوچھ لوں گا۔ تو اتفاق کے بعد اگلے دن جمعہ تھا، تو میں نے اپنے استاد محترم قاری موسیٰ صاحب حافظ اللہ تعالیٰ ان سے بھی اس کے متعلق پوچھا، پھر اگلے دن حافظ عبید الرحمن حافظ اللہ تعالیٰ ان سے بھی اس کے متعلق پوچھا۔ تو ان کی اور جو میں نے بھائی کو جواب دیا تھا، ان کا جواب اور میرا جواب الحمدللہ ایک جیسا تھا۔ انہوں نے بھی یہی بات کی کہ جو ڈوبی ہوئی رقم ہے یا جس کا ڈوبنے کا خطرہ لاحق ہے وہ زکوٰۃ میں شامل نہیں کی جا سکتی۔ ہاں، اگر آپ اس شخص کو رقم نکال کے ہی زکوٰۃ کے مال سے دے رہے ہیں کہ اگر یہ واپس کر دے گا تو میں وہی رقم دوبارہ زکوٰۃ کھاتے میں جمع کر دوں گا، اگر نہ کیا تو پھر اس کو میں معاف کر دوں گا۔ دو چیزیں، اگر وہ زکوٰۃ واپس دے دے گا جو قرض کی شکل میں آپ نے اس کو دی ہے لیکن نکال کے زکوٰۃ کے مال سے دی ہے، مثال کے طور پہ وہ 1 لاکھ روپے آپ سے مانگ لیتا ہے یا 50,000 روپے آپ سے مانگ لیتا ہے، تو آپ اس رقم کو اپنی زکوٰۃ جو آپ نے الگ رکھی ہے اس میں سے نکال کے دے دیتے ہیں کہ جب میں زکوٰۃ نکالوں گا تو اس میں سے میں اس کو نفی کر دوں گا۔ تو لیکن وہ کہتا ہے کہ میں انشاءاللہ تعالیٰ کوشش کروں گا کہ میں آپ کو واپس کر دوں گا، تو اگر وہ واپس کر دیتا ہے تو آپ اتنی ہی رقم اس کھاتے میں آپ دوبارہ جمع کر لیں گے، اس کو آپ استعمال نہیں کر سکتے۔ اگر وہ واپس نہیں کہتا، وہ کہتا ہے کہ میرے سے جو آپ نے دیے ہیں وہ بھی لگ گئے ہیں، جو میرے پاس تھا وہ بھی لگ گئے ہیں، میں واپس نہیں کر سکتا، تو ہاں آپ اس کو اس طرح کہتے ہیں ٹھیک ہے یار میں نے معاف کر دیا تمہیں۔ اب کچھ لوگ کہتے ہیں کہ کسی کو زکوٰۃ دینی ہے یا صدقات دینا ہے تو بتا کے دینا چاہیے۔ نہیں، بتا کے دینا چاہیے، بتا کے نہیں دینا چاہیے، کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ صدقہ زکوٰۃ اس طرح پوشیدہ طریقے سے دو کہ تمہارے بائیں ہاتھ کو بھی نہ پتہ لگے۔ تو آپ کسی کو بتا کے دے رہے ہو، معذرت کے ساتھ آپ ایک تو اس کی دل آزاری کر رہے ہو،
کہ وہ یہ سمجھے گا کہ یار میں ٹھیک ہے، اس کو بھی پتہ ہے میں لے رہا ہوں کسی سے، لیکن آپ اس کو باقاعدہ بتا کے دے رہے ہو، تو وہ طریقہ کار درست نہیں ہے، کسی کو اذیت دینا درست نہیں ہے۔ ایک اور جو میں نے آیت آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس آیت میں بھی اللہ رب العزت نے یہی بیان کیا کہ وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، کہ جو تم کسی کو کوئی رقم دیتے ہو، پہلے تو اس کو مہلت دو، رقم دی ہے، قرض دیا ہے تو اس کو مہلت دی جائے، اگر بہتر ہے کہ تم اس کو صدقہ کر دو، کہ تم نے اس کو دی ہے، تمہیں لگتا ہے وہ واپس نہیں دے سکتا تو اس کو معاف کر دو، چھوڑ دو۔ تو اس کے بعد اس کے جو تفسیر میں دو قسم کی احادیث آتی ہیں، جس میں ایک حدیث مسند احمد کی ہے، حدیث نمبر 23,110 میں، اور ایک حدیث مسلم کی ہے 3,008 میں، کہ حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اگر تم کسی کو زکوٰۃ دیتے ہو قرض دیتے ہو، تو تم اگر اس کو مہلت دیتے ہو، جو تم نے اس کا وقت مقرر کیا ہے کہ اس وقت تک واپس دینی ہے، لیکن وہ اس وقت تک واپس نہیں دیتا، تم اس کو مزید مہلت دے دیتے ہو، تو تمہارے لیے وہ اس طرح ہے جس طرح تم ہر روز جتنی رقم تم نے اس کو دی ہے اس کے بدلے صدقہ دے رہے ہو۔ اس کے معنی یہ نہیں ہوگا کہ اس کو صدقے میں دے دینا، معنی یہ ہے کہ اس کو اجر ثواب اتنا ملے گا کہ جس طرح تم روز اتنا ہی صدقہ دے رہے ہو۔ اور ایک اور حدیث میں، اسی حدیث میں وہ کہتے ہیں کہ ایک اور دفعہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم کسی کو قرض دیتے ہو اور وہ تم سے مہلت مانگتا ہے، تم اس کو مزید مہلت دے دیتے ہو، تو جب تک وہ تمہیں تمہاری قرض کی رقم واپس نہیں کر دیتے، تمہیں 2 گنا اس کا ثواب ملے گا، جتنی رقم ہے اس کا 2 گنا ثواب ملے گا۔ تو پھر وہ حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ میں نے آپ سے یہ سنا ہے کہ آپ نے یہ بیان کیا تھا، تو اس کے کس طرح ہوگا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ وہ شخص جب تک تمہیں قرض کی رقم واپس نہیں کر دیتا، تب تک تمہیں ہر روز صدقے کا ثواب ملے گا۔ جو اس نے وقت مقرر کیا ہے تب تک واپس نہیں کرتا تو تمہیں صدقے کا ثواب ملے گا، لیکن جب وہ مہلت قریب آ گئی ہے جو تم نے اس کو دی تھی، اب دوبارہ وہ آ کے مہلت مانگتا ہے، تم اس کو پھر مہلت دے دیتے ہو، تو تمہیں 2 گنا ثواب ملے گا۔ اور جو مسلم کی حدیث میں ہے اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ایک تو یہ اجر کہ اس کو ثواب ملے گا ہر روز جتنی رقم اس نے دیا اس کے بدلے صدقے کا، اور دوسرا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ شخص جو ہے جس نے اس کو دیا ہوگا قرض اور وہ اس کو معاف کر دے گا۔ سوال کیا گیا کہ اگر کسی نے قرض دیا ہے تو وہ اس کو معاف کر دے گا، اس کو کیا ملے گا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلم میں حدیث جو میں نے آپ کو بتائی 3008 میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو قیامت والے دن اللہ تعالیٰ اپنے عرش کا سایہ نصیب کرے گی۔ معمولی عمل نہیں ہے، کتنی زیادہ رقم اکثر لوگ دیتے ہیں، زیادہ رقم بھی دے دیتے ہیں۔ تو جاہلیت کے دور میں کیا تھا، بلکہ اب بھی میرے خیال سے جاہلیت کا دور چل رہا ہے، کیونکہ وہی سارے کام دوبارہ کرنے شروع ہو چکے ہیں۔ پہلے یہ ہوتا تھا کہ جو رقم دی جاتی تھی قرض کی صورت میں تو وقت مقرر کیا جاتا تھا کہ اگر تم نے اس وقت تک نہ دیا گیا تو اس کے اوپر اتنی رقم تمہیں زیادہ دینی پڑے گی، جس کو ہم سود کہتے ہیں، ہندی میں اس کو بیاج کہتے ہیں۔ تو اتنی رقم تمہیں اضافی دینی پڑے گی، اور تھوڑی سی رقم ہوتی تھی ان سے ادا نہیں ہوتی تھی تو پر سود پہ سود، سود پہ سود، وہ رقم بہت زیادہ بڑھ جاتی تھی۔ تو آج جو ہم اکثر لوگ جو ہیں وہ بینک سے لون لیتے ہیں یا بینک سے قرض لیتے ہیں، تو اس کی بھی اسی طرح کی طریقہ کار ہے، اس کا بھی اسی طرح کی باقاعدہ اخبارات میں اضافی لکھا ہوتا ہے کہ جو بھی بینک سے لون لے گا سود اس نے اتنی فیصد بڑھ چکی ہے۔ افسوس ہوتا ہے ایک دن جب میں نے پڑھا اخبار میں کہ سود کی شرح اتنی بڑھ چکی ہے، یا جو بھی بینک سے لون لے گا اس کے اوپر اتنا سود اس کو دینا پڑے گا۔ تو میں نے کہا یہ مسلم کنٹری ہے
اور ہم اپنے بینک کو کہتے ہیں کہ اسلامک بینک ہے ہمارے، لیکن اسلامک بینک میں یہ قانون نافذ ہے۔ تو افسوس کی بات ہے، اگر کوئی ضرورت مند ہے آپ اس کو دیتے ہو تو بھائی اس کو مہلت دی جائے، تھوڑے تھوڑے کر کے اس کو لے لیے جائے، قسطوں میں اس سے لے لیے جائے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی حضور دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں جو سنا ہے اس کو سمجھنے کے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو ہم نے اس مکمل کتاب الزکوٰۃ میں اور جتنے بھی ہم نے باتیں اس میں سیکھی ہیں سمجھی ہیں، اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی اللہ تعالیٰ اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں بھی ہمیشہ ہر درس کے آخر میں لازمی کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمیشہ جو ہے وہ دینے والا ہاتھ بنائے، لینے والے ہاتھ سے اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے، اور ہمیں بھی اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں میں شامل کرے جو کسی کو قرض دے کے معاف کر دے، کیونکہ یہ عمل جو ہے یہ بہت بڑا عمل ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے لوگوں میں سے بنا دے جو کسی کو دے کے معاف کر دے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کے فرمان کے مطابق، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق ہمیں بھی اللہ تعالیٰ قیامت والے دن اپنے عرش کا سایہ نصیب کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کی حضور دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں جو سنا ہے اس کو سمجھنے کے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر۔